یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم اس ذکر کی محافظت کریں گے. اب ذکر سے کیا مراد؟ ذکر سے ہو سکتا ہے قرآن تو ویسے بریکٹ میں ہے. ہاں قرآن مراد ہو، ذکر سے مراد کوئی اور چیز ہو جو ہمیں نہیں معلوم. یہ اللہ جانتا ہے ذکر سے کیا مراد ہے. ذکر کا مطلب قرآن ہو سکتا ہے. ذکر سے مراد کوئی اور چیز ہو جو ہمیں نہیں معلوم، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے ذکر سے مراد قرآن ہی ہو، لیکن ہم اس کی حفاظت کریں گے. اس کون ہے؟ یہی تو مفسرین کہتے ہیں نا کہ اس سے مراد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سارے مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے. احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد. معزز ناظرین و سامعین، حسن اللہ یاری سے جب ایک کالر نے یہ سوال کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اس سے مراد عالم اسلام کا ہر فرد، ہر مرد و زن جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اس سے مراد قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا ہی عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن مجید کو اللہ نے اتارا اور اس کی حفاظت بھی اللہ رب العالمین ہی کر رہا ہے. لیکن آگے سے حسن اللہ یاری کی عیاری، مکاری، چلاکی دیکھیے. وہ کہتا ہے نہیں، یہاں ذکر سے مراد کون ہے؟ پتہ نہیں کون ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو جو ہمیں نہیں پتا. پھر آگے کہا انا لہ لحافظون، ہو سکتا ہے چلے ذکر سے مراد قرآن ہو، پر لہ لحافظون ہم اس کی حفاظت کرنے والے، اس سے مراد پتہ نہیں کون ہے. ہو سکتا ہے کہ نبی پاک ہو. یہ ہے عیاری اس کی. پہلے جو دوسرا حصہ اس نے پڑھا کہ ہو سکتا ہے کہ نبی پاک ہوں، یعنی اے محبوب ہم آپ کے لوگوں سے حفاظت کریں گے، تو یہی حسن اللہ یاری تو کہتے ہیں کہ امہات المومنین نے نبی پاک کو زہر دیا، تو نبی پاک کی حفاظت کیسے ہوئی؟ واللہ یعصمک من الناس، وہ وعدہ حفاظت کا سورۃ المائدہ میں ہے کہ اے محبوب ہم آپ کی لوگوں سے جو ہے وہ حفاظت کریں گے. لیکن اس کے باوجود حسن اللہ یاری کا عقیدہ کیا کہ امہات المومنین بالخصوص جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ السلام کو زہر دیا. تو جب انہوں نے زہر دے دیا، نبی پاک علیہ السلام نے پی لیا، تو نبی پاک کی حفاظت نہ ہوئی. ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین. تو اب اس آیت کے مطابق وہ کیا چیز ہے کہ جس کو اللہ نے اتارا اور اسی کی اللہ حفاظت کر رہا ہے. اب چونکہ یہ ہے، چونکہ وہ ہے، میں یہی آیت، یہ آیت ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9. اس سے 2 آیات آپ پہلے چلے جائیں. اس سے پہلے آیت نمبر 6 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ. وہاں بھی لفظ ذکر ہے کہ جب کافروں نے کہا یا أَيُّهَا الَّذِي، اے وہ شخص، نُزِّلَ عَلَيْهِ جس کے اوپر اترا الذکر، ذکر اترا. وہ کون سا ذکر اترا؟ کس شخص پہ؟ نبی پاک علیہ السلام کے اوپر ذکر کیا اترا؟ قرآن اترا. پتا چلا کہ قرآن خود اپنے آپ کو ذکر کہتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کا نام ذکر رکھا. اسی طرح مختلف قرآن مجید فرقان حمید کی صورتوں اور آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس کا نام ذکر رکھا. میں ہر جگہ پہ انشاءاللہ ترجمہ بھی فرمان علی کا پیش کروں، وہ شیعہ مترجم ہے قرآن پاک کا، اور اس جگہ پہ جگہ تفسیری نوٹ بھی لکھا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں. سورہ یوسف آیت نمبر 104 میں اللہ رب العالمین نے قرآن کے بارے میں فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین. تو اس کے بارے میں فرمان علی نے لکھا اور یہ قرآن تو سارے جہاں کے واسطے ہی نصیحت ہے، یعنی اس ذکر سے مراد بھی قرآن ہی ہے. پھر اللہ رب العالمین نے سورہ صاد کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین. اور اس کا ترجمہ بھی فرمان علی نے جو سورہ صاد میں کیا وہ سن لیں. وہ لکھتا ہے یہ قرآن تو بس سارے جہاں کے لیے نصیحت ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید نے خود اپنے آپ کو الذکر کہا. تو انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس سے بھی مراد کیا ہے؟ وہ بھی ترجمہ فرمان علی کا ہی ہے، یعنی وہی سورہ ہجر کی جو میں نے آیت نمبر 9 پڑھی، اس کے ترجمے میں بھی فرمان علی یہی لکھتا ہے کہ اس سے مراد قرآن ہی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی تو اس کے نگہبان بھی ہیں. یعنی اس سے مراد قرآن ہے، قرآن کے علاوہ اللہ کسی اور کی بات نہیں کر رہا. پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ قلم آیت نمبر 52 میں فرمایا وما ہوا الا ذکر للعالمین. اور یہ بھی ذکر جو کہا اللہ رب العالمین نے، یہ بھی قرآن کے بارے میں کہا. یہ قرآن تو سارے جہاں کی نصیحت ہے. اور اس سے پہلے بھی اگر سیاق دیکھنا ہو کہ اس ذکر سے مراد کیا، فرمان علی نے اپنی طرف سے تو نہیں قرآن بنا دیا، تو اس کا سیاق یعنی پہلا سیاق و سباق بھی دیکھ لیں، یعنی اس کا سبق بھی دیکھ لیں. تو وہ آیت شروع ہوتی ہے آیت نمبر 51 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. ارشاد فرمایا فرمان علی کا ترجمہ، اور کفار جب قرآن کو سنتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ تمہیں گھور گھور کر راہ راست سے ضرور پھسلا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ تو
مجنون ہے. تو یہاں بھی اس نے لکھا کفار جب قرآن کو سنتے ہیں لما سامعوا الذکر لما سامعوا الذکر لما سامعوا الذکر، قرآن اپنے آپ کو ذکر کہتا ہے، اور انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے خود اس ذکر کو اتارا اور اس کی خود حفاظت کر رہا ہے. تمہاری ہیرا پھیری نہیں چلے گی. سورۃ التکویر کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یہ آیات 19 سے لے کر 27 تک اس کی آپ تلاوت کر لیں تو یہ شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ لقول رسول کریم، اور بے شک یہ قرآن ایک معزز فرشتہ جبریل کی زبان کا پیغام ہے. یعنی قرآن کی بات اللہ نے شروع کی اور کرتے 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 آگے ارشاد فرمایا آیت نمبر 25 میں فرمایا وما ہوا بقول الشیطان الرجیم، یہ مردود شیطان کا قول نہیں ہے، بات قرآن کی. پھر آگے فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اور مکہ والو کدھر منہ اٹھا کے پھر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو عرب والو، اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ سارے جہاں کے لوگوں کے لیے بس نصیحت ہے. بات اللہ نے قرآن کی اور اس کے حاشیے میں بھی فرمان نبی نے لکھا قرآن آسمانی کتاب ہے. تو پتا چلا کہ ذکر سے مراد قرآن ہے، کوئی اور چیز مراد نہیں ہے. سورہ زخرف کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا آیت نمبر ہے 44 وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، فرمان علی لکھتا ہے ترجمہ کرتے ہوئے، اور یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے اور ان قریب ہی تم لوگوں سے اس کی باز پرس کی جائے گی. اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت امام جعفر الصادق آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ میرے پاس اصول من الکافی سے جواب دیتا ہوں کہ اہل ذکر، ذکر سے مراد کون ہے تو اہل ذکر کون ہے. یہ صفحہ 111 جلد 1 کتاب الحجہ اور باب ان اہل ذکر الذین امر اللہ الخلق بسوالہم هم الائمہ، اور اس کی روایت نمبر ہے 5، اور اصول کافی کی روایت نمبر ہے 545. ان نبی عبداللہ حضرت امام جعفر الصادق نے کہا فی قول اللہ تبارک و تعالی وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ قال، امام جعفر الصادق نے فرمایا الذکر القرآن، ذکر سے مراد قرآن ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، حضرت امام جعفر الصادق فرما رہے ہیں کہ ذکر سے مراد قرآن ہے. اور اللہ یاری اور مکاری اور چلاکی یا جہالت دیکھیے کہتا ہے پتہ نہیں کون ہے مراد، اب پتہ نہیں وہ کون سا ذکر ہے جو مراد ہے، یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے. اور پھر اگر قرآن مان لیا جائے تو اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس سے مراد جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے، قرآن نہیں. یہ اِنَّا لَهُ ہوں کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ یہ ذکر کی طرف لوٹ رہی ہے. کیا اتنا بھی دماغ نہیں ہے تمہارے پاس؟ تو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اللہ ذکر کی بات کر رہا ہے. اور تمام آیات بینات میں نے تمہارے سامنے پڑھی، ذکر سے مراد قرآن ہے. اور امام جعفر صادق بھی فرما رہے ہیں کہ ذکر سے مراد قرآن ہے. اور آگے فرمایا اِنَّا لَهُ، اب یہ ہوں ضمیر اسی ذکر کی طرف لوٹ رہی ہے. لَحَافِظُونَ، ضرور بھی ضرور اس کی حفاظت کریں گے. یہ لام تاکید کا ہے. تیرے جیسے چبل کی بات سے ہم اپنا ایمان اور میری قوم ایمان تباہ نہیں کرے گی. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہو. یا کہہ دو کہ حضرت امام جعفر الصادق کی یہ بات غلط ہے، یا ماننا پڑے گا کہ کلینی فقط میں دعوی کرتا رہتا ہوں کہ کلینی کی ساری باتیں درست ہیں. یہ کلینی تمہارے گلے میں فٹ کر رہا ہوں، کافی سے جان نہیں چھڑاؤ گے. ابھی اور بہت کچھ آئے گا کافی کے اندر، دیکھنا. وَنَحْنُ قَوْمُهُ وَنَحْنُ الْمَسْئُولُونَ، فرمایا اور ہم وہ قوم ہیں، یعنی والی قوم مکہ سے مراد ہم وہ قوم ہے. وَنَحْنُ الْمَسْئُولُونَ، اور ہم سے ہی پوچھا جائے گا. اور الذکر سے مراد کیا ہے؟ القرآن 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 القرآن. یہ کوئی اور نہیں، امام جعفر الصادق فرما رہے ہیں. لکھنے والا اور کوئی رائٹر نہیں، محمد بن یعقوب کلینی الکافی کتاب الحجہ، امام کی امامت کے لیے حجت کی دلیلیں قائم کر رہا ہے. امید ہے کہ آپ سمجھ آ گئی ہوگی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ سے کون مراد ہے، کہ بے شک ہم نے ہی قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں.